میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے میں نے ختم کی تھی کہ اللہ نے قرآن اور حقیقت رسول یہ دونوں ایک چیز ہیں، یعنی وجود رسول حقیقی قرآن ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس قرآن کے لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں کے راتوں سے بہتر، یہ نہیں کہا کہ برابر، 1000 مہینوں کے راتوں سے بہتر، یعنی جس رات میں قرآن آ رہا تھا، جس رات میں قرآن آ رہا تھا وہ رات 1000 مہینوں کے راتوں سے بہتر ابھی آ رہا تھا، ابھی آ رہا تھا۔ ارے بھائی راتیں تو سب راتی ہیں، آج کی بھی رات ہے، کل کی بھی رات ہے، پرسوں کی بھی رات ہے، لیکن جس رات میں قرآن آ رہا تھا وہ 1000 مہینوں کے راتوں سے بہتر۔ افسوس کی بات ہے اس ایک جملے کو سمجھتے تو رسول تمہیں سمجھ میں آ جاتا۔ ارے جس رات میں قرآن آ رہا تھا وہ 1000 مہینوں کے راتوں سے بہتر، تو جس رات میں آ رہا تھا وہ رات عام راتوں جیسی نہیں، تو جس کے قلب پر ٹھہرا وہ تم جیسا کیسا۔ یعنی جس رات میں آ رہا تھا، جس رات میں آ رہا تھا، ارے جس رات میں آ رہا تھا وہ رات بے مثل، جس راستے سے آ رہا تھا وہ راستہ بے مثل، جو ملک لے کر آیا تھا وہ ملائکوں میں بے مثل، اور جس کا کلام وہ بے مثل، تو تمہارا رسول تمہارے مثل کیسے؟ عزیزان محترم پوری توجہ چاہ رہا ہوں، میں یہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا 1000 مہینوں کے راتوں سے بہتر۔ اب کتنا بہتر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یعنی قرآن کی فضیلت کی کوئی حد نہیں۔ حد مقرر کرو قرآن کی، وہ قرآن نے جواب دیا کہ نہیں، میری حد مقرر نہیں کر سکتے، کیونکہ جس راہ سے آ رہا تھا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب کتنا بہتر یہ قرآن نے نہیں بتایا، اور رسول کے لیے کیا کہا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، میرا حبیب قریب آ گیا، قریب آ گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ قبلہ اگر آیت یہاں تک ہوتی تو رسول کی حد مقرر ہو گئی، توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اگر آیت یہاں تک ہوتی تو رسول کی فضیلت کی حد اللہ نے مقرر کر دی کہ 2 کمانوں کے فاصلے پر رہ گیا، لیکن آوازی آؤ ادنا، اس سے بھی قریب۔ اب کتنا قریب، اب کتنا قریب یہ دنیا نہیں بتا سکتی، نہ قرآن کے فضیلت کی حد ہے نہ رسول کے فضیلت کی حد ہے۔ ارے تم جو حدیں مقرر کرتے ہو، جب قرآن حد مقرر نہیں کرتا تو تم کون ہوتے ہو حدیں مقرر کرنے والے؟ نہ قرآن کے فضیلت کی حد ہے اور نہ رسول کے فضیلت کی حد ہے۔ او ادنا کہہ کر بتایا کہ دیکھو کتنا قریب، او ادنا، اسی سے قریب۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کتنا قریب، آؤ قرآن سے پوچھیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن کے لیے کیا کہا، 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا قرآن کے لیے؟ اللہ نے کبھی کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ قرآن عظیم ہے۔ کبھی کہا کاف القرآن المجید،
یہ قرآن مجید ہے. کبھی کہا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم، رسول کریم. قرآن مجید، رسول مجید. قرآن عظیم، رسول عظیم. اب پورے قرآن میں یہی 3 حرف آپ کو ملیں گے، یہی 3 الفاظ آپ کو ملیں گے. لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ عرش عظیم ہے. قرآن عظیم، رسول عظیم، عرش عظیم. وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. یہ عرش مجید ہے. گھبرا تو نہیں کہ پوری توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن عظیم، رسول عظیم، عرش عظیم. قرآن مجید، رسول مجید، عرش مجید. لا الہ الا هو رب العرش الکریم. یہ عرش کریم ہے. قرآن کریم، رسول کریم، عرش کریم. جو رسول وہی قرآن، وہی عرش، وہی عرش. اب عرش کریم، رسول کریم، عرش مجید، رسول مجید، عرش عظیم، رسول عظیم. اب پتا چلا کہ اللہ نے رسول کو عرش پر کیوں بلایا. اللہ نے کہا دیکھو میں عظیم کو عظیم پر بلاتا ہوں، میں مجید کو مجید پر بلاتا ہوں، میں کریم کو کریم پر بلاتا ہوں. لیکن عبدالحکیم جوتی سمیت، جوتی سمیت عظیم پر، عظیم کی جوتی، کریم پر کریم کی جوتی، مجید پر مجید کی جوتی. اب آؤ ایک بات سمجھا دوں. جب ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ نے عرش کو عظیم کیوں کہا، آپ نے فرمایا تمام عظمتیں عرش کے نیچے ہیں. کعبہ نیچے، لوح محفوظ نیچے، کرسی نیچے، تمام عظمتیں عرش کے نیچے. اسی لیے اللہ نے اس کو عظیم کہا. اور وہ عزت والا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو کریم کہا. اور اللہ نے مجید اسی کو اسی لیے کہا کہ کوئی بھی عظمت عرش سے باہر نہیں، ہر عظمت پر محیط ہے. آج اسی عظمت پر، اسی عظیم پر رسول کے پاؤں ہیں، اسی کریم پر رسول کے پاؤں ہیں، اسی مجید پر رسول کے پاؤں ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. یا اللہ اب رسول تو اس جگہ ہے، رسول تو اس جگہ ہے جہاں انسان کا ادراک نہیں جا سکتا کہ مجید کے پاؤں مجید پر، کریم کے پاؤں کریم پر، عظیم کے پاؤں عظیم پر. ہم رسول کس سے پوچھیں؟ یہ تو ہمارے ادراک سے باہر ہے کہ جس کے پاؤں ہیں کریم پر، جس کے پاؤں ہیں عظیم پر، جس کے پاؤں ہیں مجید پر. یا اللہ ہم کس سے رسول پوچھیں؟ تو اللہ کی آواز آئے گی عبدالحکیم اگر عظیم کے پاؤں عظیم پر ہے، کریم کے پاؤں کریم پر ہے، مجید کے پاؤں مجید پر ہے، تو اب رسول ان سے پوچھو جن کے پاؤں مہر نبوت پر ہے. نعرہ حیدری. ان سے رسول پوچھو کہ رسول کیا ہے. تمہیں پتا کیا؟ تم نے ان سے رسول پوچھا، تم نے ان سے رسول پوچھا. ارے بھائی میں ایک عرض کر دوں عزیزان محترم، اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ مقام نقص میں رہ کر، مقام نقص میں رہ کر مقام کمال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. مقام نقص میں رہ کر
مقام کمال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ارے بھائی میٹرک والے کو کیا پتا کہ بی اے کیا ہوتا ہے، بی اے والے کو کیا پتا کہ ایم اے کیا ہوتا ہے، ایم اے والے کو کیا پتا کہ پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے، لیکن پی ایچ ڈی والے کو پتا ہوتا ہے کہ ایم اے کیا ہے، ایم اے والے کو پتا ہوتا ہے کہ بی اے کیا ہے، بی اے والے کو پتا ہوتا ہے کہ انٹر کیا ہے، انٹر والے کو پتا ہوتا ہے کہ میٹرک کیا ہے۔ نہیں، پھر سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بچہ بٹھا ہوا ہے 10 سال کا، اس کو کیا پتا کہ جوانی کیا ہوتی ہے؟ اس بچے کو کیا پتا کہ جوانی، کیونکہ یہ ہے عالم نقص میں، جوانی ہے عالم کمال میں۔ اس بچے کو کیا پتا کہ جوانی کیا ہوتی ہے، اور جوان کو کیا پتا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے، لیکن بوڑھے کو پتا ہے کہ جوانی کیا ہے، پیری کیا ہے، بچپنا کیا ہے۔ ارے اسی لیے تمام انبیاء، کوئی پہلے آسمان پر رہ گیا، کوئی دوسرے پر رہ گیا، کوئی تیسرے پر رہ گیا، کوئی چوتھے پر رہ گیا، کوئی 5ویں پر رہ گیا، اور آخری جناب ابراہیم آیا تو بیت المعمور آیا۔ ارے سارے نبی مقام ادنا میں، رسول ہے قاب قوسین پر۔ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی رسول کے مقام کو سمجھ نہیں سکتا، تو آج کا دال خور ملا رسول کو کیا سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے بلا؟ ارے تمہیں جب انبیاء رسول کو نہیں سمجھ سکتے تو تم کون ہوتے ہو رسول کو سمجھنے والے؟ تم نے کہتے کہ ہم نے رسول کو سمجھ لیا ہے، تم رسول کو کیا سمجھو گے جب انبیاء نہیں سمجھ سکے؟ جاؤ، آج بھی جو بائبل ہے اس کے 14ویں باب میں یہ الفاظ ہیں جناب عیسیٰ کے، کہ جناب عیسیٰ اپنی امت کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد ایسا رسول آئے گا جو کائنات کا رسول ہوگا، اس کا کلام خدا کا کلام ہوگا، اس کا فعل خدا کا فعل ہوگا۔ ایک امتی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا عیسیٰ یہ بتائیے اللہ کے رسول کہ تم اس جیسے نہیں ہو؟ تو کہا خبردار، میں تو اس کے جوتی کے برابر نہیں، میں تو اس کے جوتی کے برابر نہیں، کیونکہ اس کی جوتی قاب قوسین پر جائے گی، میں چوتھے آسمان پر رہ جاؤں گا۔ ارے جب جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کے جوتی جیسا نہیں، تو تم رسول جیسے کیسے؟ جب انبیاء کہہ رہے ہیں، انبیاء نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے تو پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ قبلہ الفاظ ہیں سورت بقر کے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ۔ جناب شمعون نبی ہے، اس نے اپنے قوم کو بتایا کہ اللہ نے جو تم پر حاکم بنایا ہے اس کا نام طالوت ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے ان آیت ملکی ان یاتیکم تابوت، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس تابوت لائے گا۔ تابوت، صندوق نہیں، تابوت لائے گا، تابوت۔ یہ کون سا تابوت ہے؟ ہر تفسیر کو آپ پڑھ کر دیکھیں، یہ وہی تابوت ہے جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو بند کر کے دریا میں پھینکا تھا۔ لکڑی کا بنایا ہوا تابوت، قرآن بتا رہا ہے سورۃ مائدہ میں، وہ انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو پڑھوں گا، کہ یہ بنی اسرائیل جہاں اس تابوت کو لے کر جاتے تھے جنگ فتح، کسی کو اولاد نہیں ہوتا تھا تو تابوت پر دعا مانگتا تھا، اس کو اولاد ملتی تھی۔ کسی کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی تو تابوت لے کر آتا تھا، تابوت کے پاس آتا تھا،
ارے اللہ سے پوچھو یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ سے پوچھو یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ جناب موسیٰ تو چلے گئے، اب یہ تو لکڑیوں کی بنی ہوئی صندوق ہے، یہ تو لکڑیوں کا بنا ہوا تابوت ہے، اور اللہ نے کیا کہا؟ ان آیت ملکی ان یاتیکم تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں دنیا اور آخرت کے لیے تمہارے لیے تسکین ہے، تمہارے لیے تسکین ہے۔ کیوں کہ یہ جہاں تابوت جاتا ہے، یہ جہاں تابوت جاتا ہے وہاں بنی اسرائیلوں کو فتح ملی، اور یہ تابوت جناب طالوت لے کر آئے گا، اس میں تمہارے لیے سکون ہے، تسکین ہے۔ ارے جو تابوت، جس تابوت کی نسبت موسیٰ سے ہے اس پر دعا مانگنا جائز ہے، اسی دعا مانگو تو اولاد ملے، جنگ کے میدان میں لے کر جاؤ تو جنگ فتح ہو۔ ارے موسیٰ کے تابوت میں اتنی کرامت ہے اور حسین کے تابوت میں گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ نے کہا وہ طالوت لے کر آئے گا، تابوت لے کر آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہوگا، آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہوگا، ترکہ ہوگا۔ تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ لے کر آئیں گے، ملائکہ کے کندھوں پر ہوگا۔ معلوم ہے معصوم کا تابوت اٹھانا یہ ملائکہ کا فعل ہے۔ گھبرا گئے شاید، یعنی تابوت کو کندھا دینا یہ ملائکہ کا فعل ہے۔ ارے ملائکہ تو وہ ہے جو سجدے میں وہ سجدے میں مشغول، جو رکوع میں وہ رکوع میں مشغول، جو قیام میں وہ قیام میں مشغول۔ آج یہ ملائکہ عبادت کو چھوڑ کر تابوت لے کر آئے ہیں، اور ترکہ کیا ہے؟ قبلہ جناب موسیٰ کی لاٹھی، جناب موسیٰ کی عصا، جناب ہارون کی جوتیاں، اور توریت کی تختیاں۔ کیا ہے اس میں؟ جناب موسیٰ کی عصا، جناب ہارون کی جوتیاں۔ کیا جوتی کا شان ہے کہ ملائک اس کو کندھا دے کر فخر کر رہا ہے، عبادت کو چھوڑ کر ہارون کی جوتی لے کر آیا ہے، ہارون کی جوتی کندھے پر۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا کہ یا اللہ یہ ملائکہ کو کیوں مقرر کیا کہ یہ تابوت لے کر جائیں؟ اس میں تو جناب موسیٰ کی عصا ہے اور ہارون کی جوتیاں ہیں۔ تو اللہ جواب دیا کہ عبدالحکیم میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو تمہاری جوتی تمہاری بیوی بھی نہیں اٹھاتی، لیکن نبی کی جوتی وہ ہے جو ملائکہ اٹھا کر فخر کرتے ہیں۔ ارے جب تو ہارون کے جوتی جیسا نہیں تو رسول جیسا کیسا؟ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات ابھی؟ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر۔ تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ لے کر آئیں گے۔ کیا ہوں گے اس میں؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ کی آل کا ترکہ، ہارون کی آل کا ترکہ۔ تعجب ہے، تعجب ہے، یا اللہ جب جناب موسیٰ کو اولاد ہی نہیں تو اس کی آل کہاں سے آئی؟ دیکھو کتنا میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، کتنا میں نے بڑا جملہ کہہ دیا۔ جناب موسیٰ کو اولاد ہی نہیں تو اللہ نے آل کیوں کہا؟ تو جواب ملا عبدالحکیم یاد رکھنا، ارے موسیٰ کو نہیں بھائی کو ہارون کو تو ہے،
موسیٰ کو نہیں بھائی ہارون کو تو ہے. اللہ نے کہا ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہے, تو پھر شرم نہیں آتی؟ قرآن نے بتایا کہ ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے, تو جب ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے تو علی کی اولاد بھی رسول کی اولاد ہو سکتی ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں کہ ہم رسول جیسے. ارے رسول تمہاری سمجھ میں نہیں آیا, اسی لیے علی سمجھ میں نہیں آیا, اسی لیے جانشین سمجھ میں نہیں آیا. ہاں یہ علم منطق کا قانون ہے, ایک ہوتی ہے ہاں دوسرا نہیں. کیونکہ اب میری تقریر جو ہے وہ مشکل ہوگی اور آپ سمجھ جائیں گے, اس لیے کہ آپ بالکل ابھی تیار ہیں سمجھنے کے لیے. ایک علم منطق میں ہوتی ہے ہاں دوسرا نہیں. اگر ہاں نہ ہوتی تو نہیں نہ ہوتا, اگر الا نہ ہوتی تو لا نہ ہوتا. لا الہ الا اللہ. اگر الا نہ ہوتی, ہاں نہ ہوتی تو نہیں نہ ہوتا. ہاں نہیں پر حاکم. زمین میں جمود ہے, پتھر میں جمود ہے, یہ جمادات ہے نا, اس میں جمود ہے, یعنی نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. لیکن نباتات میں جمود نہیں, تحرک ہے, گڑتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے, اس میں ہاں ہے. اسی لیے نباتات حاکم ہے زمین کی. اب جب بھی زمین سے نباتات نکلے گی تو زمین سینہ چیر کر اس کو جگہ دے گی کہ میں نے, اللہ نے مجھے بنایا ہی تمہارے لیے ہے, اللہ نے مجھے بنایا ہی تمہارے لیے ہے. اسی لیے کہ میں ہوں جمادات, مجھ میں ہے نہیں, آپ میں ہے ہاں, آپ میرے حاکم ہیں. پھر نباتات میں تحرک ہے, احساس نہیں. جانوروں میں احساس ہے, اسی لیے جانور حاکم ہیں نباتات کے. جس درخت میں جانور منہ ڈالے گا وہ نیچے ہو کر آئے گا, کہے گا تو میرا حاکم ہے, میری جان حاضر ہے, میں دیکھوں کس قدر مجھے سمجھتے ہو. پھر جانوروں میں احساس ہے, عقل نہیں. انسانوں میں عقل ہے, اسی لیے انسان حاکم ہے جانوروں کے. روزانہ کتنے بکرے کٹتے ہیں, کتنے جانور کرتے ہیں, ہل میں چلا جاتے ہیں, ٹانگے میں. کبھی انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں چلاؤ, نہیں مارو, نہیں ذبح کرو؟ وہ آپ کو گردن جھکا کے دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی تمہارے لیے ہے, تم ہمارے حاکم ہو, تم ہمارے حاکم ہو. پھر انسان میں عقل ہے, روح القدس نہیں. گھبرا نہ جانا, دیکھو انسان میں عقل ہے, روح القدس نہیں. انبیاء میں روح القدس ہے, اسی لیے انبیاء حاکم ہیں انسانوں کے. نبی بلائے تو جانا پڑے گا. پھر انبیاء میں روح القدس ہے, روح امری نہیں ہے. محمد اور آل محمد میں روح امری ہے, اسی لیے محمد اور آل محمد انبیاء کے بھی حاکم. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ اسی لیے محمد اور آل محمد انبیاء کے بھی حاکم. کسی نبی کو بلائیں تو آنا واجب. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی نبی محمد اور آل محمد حاکم ہیں انبیاء کے بھی.
اب اس کے بعد توحید ہے. اب پتا چلا کہ انبیاء کے بھی حاکم، انسانوں کے بھی حاکم، جانوروں کے بھی حاکم، نباتات کے بھی حاکم، جمادات کے بھی حاکم. پہلے مثال کو سمجھو پھر قرآن پڑھو. بھائی میں ایک بات عرض کر دوں، آپ سو گئے، صبح کو اٹھے، آپ نے دیکھا کہ مرغا مرا پڑا ہے، اس کا گوشت کھاؤ گے؟ کیوں؟ اللہ نے تو حلال قرار دیا ہے. بکرا آپ نے دیکھا رات کو زندہ ہے، صبح کو آپ اٹھے دیکھا مردہ پڑا ہوا ہے، اس کا گوشت کھاؤ گے؟ کیوں؟ اسی لیے کہ مرغا اور بکرا وہ تھے آپ کی رعیت، آپ تھے اس کے حاکم. رعیت حاکم کے کام نہ آئے تو مردار. کتنے گھبرائے ہوئے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ اگر سمجھ میں آ گیا تو بڑا لطف آئے گا. رعیت اگر حاکم کے کام نہ آئے تو وہ مردار ہے. رعیت اگر حاکم کے کام نہ آئے تو وہ مردار ہے. ارے بھائی اگر بکرا تمہارے کام نہ آئے تو وہ مردار، مرغا کام نہ آئے تو وہ مردار. تو کوئی بھی ہو رسول کے کام نہ آئے تو وہ مردار ہے. نعرہ حیدری. بھائی سمجھ میں آئی بات یہاں تک کہ اگر رعیت حاکم کے کام نہ آئے تو وہ مردار ہے. ارے بھائی مسلمان ہمیں زبردستی کہتے ہیں فلاں کو مانو فلاں کو مانو. ارے بھائی مان کر کیا کریں گے؟ مردار کو کوئی ہم تھوڑے مانتے ہیں، ہم مردار کو تھوڑے ہی مانتے ہیں. جو خود مردہ ہے وہ تمہیں کیا دے گا؟ جو خود مردہ ہے وہ تمہیں کیا دے گا؟ ہمیں تو وہ چاہیے جو زندہ ہو، ہمیں تو وہ چاہیے جو زندہ ہو. اور 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اب مثال سمجھ گئے، اب 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ قبلہ الفاظ ہیں سورت ابراہیم کے. انشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے ہو. الفاظ کیا ہیں؟ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. تمہارے لیے، اللہ نے کہا تمہارے لیے میں نے سورج کو تابعدار بنایا، چاند کو تابعدار بنایا. دائبین، ان سے کام لو، ان سے کام لو. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور تمہارے لیے میں نے رات کو تابع کیا، دن کو تابع کیا. سورت ابراہیم، یہ سورت جاسیہ. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ نے کہا جو زمین اور آسمان میں ہے سب تمہارا تابعدار ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ جو زمین اور آسمان میں ہے سارا تمہارے تابعدار، سارا تمہارے تابعدار. لیکن اللہ نے کہا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اس بات کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو فکر ہے، سارے نہیں، بے عقل نہیں. عقل ہے نہیں تو کیا سمجھے گا؟ اور سورت نحل میں ارشاد ہوا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے رات کو تابع بنایا، دن کو تابع بنایا، سورج کو تابع بنایا، چاند کو تابع بنایا، ستاروں کو تابع بنایا. لیکن یہ بات وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحبان عقل ہو. ارے بھائی آؤ، اللہ نے سورج تابع بنایا ہے تو اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے گرمی ہوتی ہے تو سورج کو کہو جلدی غروب ہو جائے، اور رات میں اندھیرا ہے تو چاند کو کہو کہ جلدی نکل آئے.
اور اگر بادل ہیں تو بادل کو کہو ہٹ جاؤ، ستاروں کو کہو نکل آؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے تو کر کے تو دکھاؤ۔ ہم تو مسلمان ہی نہیں تمہاری نظر میں، تم قاری قرآن بھی ہو، حافظ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، تو تم تو کر کے دکھاؤ۔ ہاں قبلہ خدا کی قسم، میں نے کیا کہا، قرآن تھیوری، آل محمد پریکٹیکل۔ اگر آل محمد کر نہ دکھاتے تو آج کا ملاقات بھائی پہلے کسی نے کیا ہے جو ہم کریں؟ پہلے کسی نے سورج کو تابع کیا ہے جو ہم کریں؟ پہلے کسی نے اور نام بھی ہے، سورج چاند ستارے، اور ان کا تو اللہ نے نام ہی نہیں لیا۔ تین کا تو نام لیا ہے، سورج کا، چاند کا اور ستارے کا، ان کا تو نام لیا ہے۔ ارے بھائی اگر نہ کر کے دکھاتے تو آج کہتے بھائی پہلے کس نے کر کے دکھایا ہے کیا؟ اسی لیے رسول نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے، علی نے سورج کو پلٹا کر، اور بطول نے ستارے کو اتار کر بتایا کہ تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے کر کے دکھایا کہ تم اور ہو، ہم اور ہیں، تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ اور میں نے کیا کہا تھا قبلہ، کہ زمین نباتات جمادات کا حاکم، حیوانات نباتات کی حاکم، انسانیت حیوانات کی حاکم، انبیاء انسانیت کا حاکم، اور محمد آل محمد انبیاء کے بھی حاکم۔ تو بھائی معاف کرنا، اگر سورج واپس ہو یا چاند 2 ٹکڑے ہو یا ستارہ آئے تو معاف کرنا، یہ ان کا معجزہ نہیں، یہ معجزہ ہے۔ ارے معجزہ نہیں، وہ تو ان کے نوکر تھے، وہ تو ان کے نوکر تھے۔ فرض کرو کہ میں نے یہاں آقا کو بلایا، آقا ادھر آؤ، آقا ادھر آؤ، آقا ادھر آؤ، وہ نہیں آیا۔ اس کو پتا ہے کہ عبدالحکیم کیا کرے گا، میں اس کا تھوڑی نہ کروں۔ میں نے 30 مرتبہ آواز دے کر بلایا، نہیں آیا، لیکن حسین بھائی نے آواز نہیں دی اور بھاگتا ہوا آیا، کیونکہ میرا نوکر نہیں تھا، جس کا نوکر تھا اس کے اشارے پر آیا۔ ارے علی نے کہا نہیں تھا، بطول نے کہا نہیں تھا، رسول نے کہا نہیں تھا، اشارہ کیا۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو آہستہ آہستہ؟ ہاں تم اور ہو، اور ایک آیت پڑھوں، کیا کروں قبلہ میں، جب بھی یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری زندگی ہے جس میں ابھی بیٹھے ہو، یہ تمہاری زندگی ہے، یہی تمہاری، یہ ہماری زندگی ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اسی لیے تو دنیا کو کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، تمہارے پاس ایسے ہو تو لے کر آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا، سورۃ یاسین روزانہ مومن پڑھتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ نے کہا یہ سورج
اپنے راستے پر چلتا ہے اور یہی خدا کی تقدیر ہے. اگر راستے سے ہٹ جائے تو تقدیر بدل جائے. ہے توجہ میں نے کیا کہا؟ بڑا جملہ میں نے کہا. والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، یہ خدا کی تقدیر ہے. اگر ہٹ جائے تو خدا کی تقدیر بدل جائے. اللہ نے کہا کہ ساری زندگی ہو کرو، میں تمہاری تقدیر نہیں بدلوں گا. ارے جس نے تقدیر سورج کی بدلی، جس نے سورج کی تقدیر بدلی، اگر آپ کو اب تقدیر بدلنی ہے تو علی کے دروازے پر آؤ. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ آج دنیا پوری توجہ ہے میری گفتگو پر. یہی سبب ہے عزیزان محترم، یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ابھی جس مقصد کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے وہ تو مقصد ابھی کھلا ہی نہیں. وہ مقصد ابھی کھلا ہی نہیں جس مقصد کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے. یہی سبب ہے کہ سورت زاریات میں ارشاد ہوا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ نے کہا میں نے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا ہے. جوڑا جوڑا. سائنس ترقی کر کے آج اس منزل پر پہنچی ہے کہ ہر شے کا جوڑا. قرآن نے 1400 برس پہلے بتایا کہ ہر شے کا جوڑا جوڑا. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، ہدایت حاصل کر سکو. جوڑے جوڑے سے کہ بلا اتنا مزہ آئے گا کہ میں کیا کہوں. میں اللہ نے کیا کہا کہ میں نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. جوڑا 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 تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اور اللہ نے یہی اگر سمجھ میں نہ آیا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی، 2 لب دیے، 2 کان دیے، 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے؟ کیونکہ میں اللہ ہدایت کرتا ہوں 2 سے. اب بات کرو تو آگے چلوں. میں اللہ ہدایت کرتا ہوں جوڑے جوڑے سے، جوڑے جوڑے سے. کان 2، آنکھیں 2، لب 2، ہاتھ 2، ٹانگیں 2. ارے بھائی ایسا کرو، اگر کان کسی کا کٹ جائے تو اس کی جگہ پر آنکھ لگاؤ. اگر کسی کی آنکھ نکل جائے تو اس کی جگہ پر ناک رکھو. ناک کٹ جائے تو اس کی جگہ پر لب رکھو. لب کٹ جائے تو اس کی جگہ پر ہاتھ رکھو. ہاتھ کٹ جائے تو اس کی جگہ پر پاؤں رکھو. کہیں گے یہ کیسا ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہاں عقل آتا ہے کہ کان کی جگہ پر کان، دونوں کی شکل ایسی، دونوں کا کام ایک جیسا. آنکھیں 2، ارے درمیان میں ناک ہے لیکن نظر میں فرق نہیں. درمیان میں ناک ہے لیکن فرق نہیں. لب 2، ہاتھ 2، پاؤں 2، دونوں کا کام ایک جیسا، دونوں کی شکل ایک جیسی. ارے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب کان کی جگہ پر آنکھ نہیں آتا، کیونکہ کان کا کام اور ہے، آنکھ کا اور ہے، تو رسول کی جگہ پر بھی ایسا رکھو جو رسول جیسا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات بھائی؟
ارے جس میں صلاحیت ہی نہیں، یہی تو سبب ہے، یہی تو سبب ہے کہ میں بھائی کے آنکھ پر پھول رکھوں، بھائی بتاؤ اس میں خوشبو ہے یا نہیں؟ کہیں گے یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ اور اس کے ناک پر چائے کا کپ رکھوں کہ بتاؤ اس میں چینی ہے یا نہیں؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ توجہ۔ اگر آنکھ پر پھول رکھوں کہ اس میں خوشبو ہے یا نہیں تو کہیں گے بے وقوف، بھائی اس کو اللہ نے اس لیے بنایا ہی نہیں۔ جس میں یہ صلاحیت ہو اسی سے پوچھو۔ عبدالحکیم سننے کا کام ہو تو کانوں سے پوچھو، دیکھنا ہو تو آنکھوں سے پوچھو، سونگھنا ہو تو ناک سے پوچھو، چکھنا ہے تو زبان سے پوچھو، جس جس کی وہ صلاحیت ہے اسی سے پوچھو۔ ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول کا مقصد، رسول کا مقام، رسول کی فضیلت بھی ان سے پوچھو جن میں فضیلت ہے، جن میں حیثیت ہے۔ ارے جن کو پتہ ہی نہیں 40 برس تک کہ رسول کیا ہے، ان سے پوچھتے ہو؟ علی سے پوچھو، حسن سے پوچھو، جس میں یہ صلاحیت ہو۔ ان میں صلاحیت نہیں، جب صلاحیت ہی نہیں تو کیوں پوچھتے ہو ان سے کہ رسول کیا ہے؟ ان سے پوچھو جن میں صلاحیت ہے۔ تو اللہ ہدایت کا کام لیتا ہے 2 سے، 1 سے نہیں۔ تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھتے ہو سمجھتے نہیں۔ ارے سمجھو کیسے؟ جب وار سے قرآن لو۔ میں 2 ہی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، جا کر سمجھے، تبصرہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے خود کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ قرآن میری ملکیت ہے، اس کے وارث میں بناتا ہوں، اور بناتا ان کو ہوں جو مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ، یہ 3 الفاظ ہیں، تینوں کو ارتضیٰ، اجتبیٰ، استفیٰ، اجتبیٰ، ارتضیٰ، یہ 3 مصدر ہیں۔ اس کی معنی ہے چننا، لیکن فرق ہے، استفیٰ معنی چننا لیکن ہر عیب سے چننا، مصطفیٰ کی معنی ہے بے عیب، اجتبیٰ عہدے کے لیے چننا، عہدے کے لیے چنا، ارتضیٰ رضا کے لیے چننا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، اب انشاءاللہ آگے جا کر سمجھاؤں گا، لیکن سمجھو اللہ نے کہا کہ میں نے اس قرآن کے وارث بنائے ہیں، لیکن وہ جو بے عیب ہیں، یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم اس کی نشانی یہ ہے، یہ تھے سورۃ فاطر کے الفاظ، یہ ہے سورۃ نمل کے، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عبدالحکیم مصطفیٰ وہ ہیں جن پر میرا سلام ہو، یعنی مصطفیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، مصطفیٰ ہوتا ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے مسلمانوں سے پوچھو تمہارا ایک کوئی علیہ السلام ہے؟ جب تمہارے پاس علیہ السلام ہے ہی نہیں تو تمہارے پاس قرآن کا وارث ہی نہیں۔ ہمارے پاس آؤ، ہمارے 14 علیہ السلام، ہمارے 14 علیہ السلام، تو تم نے ان سے قرآن پوچھا ہی نہیں تو سمجھ میں کیسے آئے؟ ارے اللہ ہدایت کا کام لیتا ہے 2 سے۔ آدم نے تب تک تبلیغ شروع نہیں کی جب تک شیش نہ آئے، ابراہیم نے تبلیغ تب تک شروع نہ کی جب تک اسماعیل نہ آئے، موسیٰ نے تب تک تبلیغ شروع نہ کی جب تک ہارون نہ آئے۔ بس یہاں عیسیٰ اکیلا رہ گیا۔ اللہ نے کہا عیسیٰ یہ میرے قانون کے خلاف ہے کہ میں اکیلے سے ہدایت کا کام لوں، غیب کے پردے میں چلا جا، غیب کے پردے میں چلا جا، کیونکہ یہ میرا قانون نہیں ہے کہ میں ایک سے ہدایت کا کام لوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول 40 سال خاموش کیوں رہا؟ ارے نبی تھا لیکن آیا عبدالحکیم میں کیسے تبلیغ کروں؟ علی آئے تو کروں۔
نعرہ حیدری، کیونکہ اللہ اکیلے سے ہدایت کا کام نہیں لیتا. اسی لیے رسول 40 برس تک خاموش رہا کہ میرا جیسے آئے، میرے جیسا آئے تو کام شروع کروں. میرے مسلمان بھائی معاف کرنا، تمہارے تو عمر میں بڑے تھے، رسول کو اعلان کرنا چاہیے تھا، تمہارے بہادر بھی تھے. معلوم تھا اللہ کے نظر میں رسول جیسے نہیں تھے، اگر ہوتے تو رسول اعلان کرتا. اب رسول اور علی ساتھ، رسول گئے علی اور حسن ساتھ، علی گئے حسن اور حسین ساتھ، حسن گئے حسین اور علی بن حسین ساتھ، حسین گئے علی اور محمد باقر ساتھ، علی گئے محمد باقر اور جعفر صادق ساتھ، محمد باقر گئے جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم ساتھ، امام جعفر صادق گئے امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا ساتھ، امام موسیٰ کاظم گئے امام علی رضا اور امام محمد تقی ساتھ، امام علی رضا گئے امام محمد تقی اور امام علی لکی ساتھ، امام محمد تقی گئے امام علی لکی اور امام حسن عسکری ساتھ، علی لکی گئے حسن عسکری اور اس کا بیٹا ساتھ. لیکن جب حسن عسکری چلے گئے تو 12واں اکیلا رہ گیا، 12واں اکیلا رہ گیا. اللہ نے کہا یہ میرے قانون کے خلاف ہے کہ میں اکیلے سے ہدایت کا کام لوں. ارے اسحاق کے سلسلے کی آخری کڑی وہ بھی غیب میں، تو اسماعیل کی آخری کڑی تو بھی غیب. نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ اب ہمارا امام اکیلا نہیں آئے گا، اکیلا ہدایت کا کام نہیں کرے گا. جب 2 موسوم ساتھ نہ ہوں، وہ اسحاق کے سلسلے کی آخری کڑی، یہ اسماعیل کے سلسلے کی آخری کڑی. ارے تمہارے بخاری نے بھی لکھا کہ جب آئے گا اور نماز کا وقت ہوگا تو ہمارے امام اس کو کہیں گے آؤ عیسیٰ نماز پڑھاؤ، تو کہے گا نبوت گواؤں، ایمان ضائع کروں تو آپ کو نماز پڑھاؤں. میری سمجھ میں آیا مولا جب نماز آپ کو ہی پڑھانی تھی تو پوچھا کیوں؟ تو کہا میں نے مسئلہ حل کر دیا، مسئلہ حل کر دیا. کہ لوگ کہتے تھے کبھی نانا کے لیے کہ رسول نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، کبھی کہتے تھے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی. تو آج عیسیٰ کی زبانی بتایا کہ اگر عیسیٰ امام کے آگے ہوتا ہے تو اس کی نبوت بھی ختم، اس کا ایمان بھی ختم. ارے تو والے نماز پڑھاتے تو ان کا ایمان کہاں؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، رسول سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے علی سمجھ میں نہیں آیا. اگر قرآن کو پڑھتے سمجھتے تو تمہیں رسول سمجھ میں آتا. اللہ ہدایت کا کام لیتا ہے، دو سے اللہ ہدایت کا کام لیتا ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ تھوڑا آگے لے کے چلوں آپ کو. آج
ارے یہی میرا مقصد ہے، دین دین دین. یہ دین ہے کیا؟ کہ بلا دین ہے کیا؟ کوئی مجھے دکھائے. جس طرح رات ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ محبت کیا ہے، تو بھائی دین کیا ہے؟ مجھے دکھا. اسلام کیا ہے؟ مجھے دکھا. ہاں میرے دوستو، اسلام دین کوئی شے نہیں. اسی لیے رسول نے خندق میں 2 جملے کہے. جب علی چلے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل کا کل ایمان، کل کفر کے مقابلے میں. توجہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. علی آگے بڑھا، یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ ہم نے سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. کل کا کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں. تیسری مرتبہ پوچھا، ہم نے سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی النفاق کلہ. کل کا کل ایمان کل نفاق کے مقابلے میں. میرے دوستو دور دور سے آتے ہو، آپ کی بڑی مہربانی، بڑا شکریہ، بڑی نوازش جو میرے آپ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سنا. لیکن ایک جملہ کہہ دوں، میں حیران ہوں. کتنے کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، لغات کا، لیکن مجھے ہر لفظ کا ایک ضد ملا. دین کا، دن کا ضد رات، تاریکی کا ضد نور. لیکن جب میں ایمان پر آیا تو ایمان کے 3 ضد. زبان سے بولو تو آگے چلوں. ایمان کے 3 ضد. اور رسول خندق میں بتائی، میں کیا کروں؟ رسول نہیں قرآن کی آیت میں پڑھوں گا. یہ الفاظ ہے سورت الحجرات کے. پہلے آیت سنو پھر سمجھنے کی کوشش کرو. یہ الفاظ ہے سورت الحجرات کے. وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے ایمان سے محبت کرو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور اس ایمان کو میں نے زینت دی ہے. ایمان کے ساتھ تمہارے دلوں کو میں نے زینت دی ہے. وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور میں چاہتا ہوں کہ نفرت 3 سے کرو. گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ نے بھی کہا کہ ایمان سے محبت کرو، 3 سے نفرت کرو. اولئک هم الراشدون. اللہ نے کہا ہدایت یافتہ وہ ہیں جو ایمان سے محبت کرتے ہیں، 3 سے نفرت کرتے ہیں، شرک و کفر اور نفاق سے. مل کر نعرہ حیدری کہ بلا یہ اگر یہ آج کی مجلس ختم کر کے میں پاکستان چلا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی مجلس ایسا فیصلے کن ہے. بنت سے قرآن یہ سورت الحجرہ وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ایمان سے محبت کرو، 3 سے نفرت کرو، کفر سے، شرک سے، نفاق سے. ایمان کے 3 ضد. اب مومن تب بنو جب ضدوں کو نکالو. لا الہ الا اللہ کہا، شرک ختم. محمد رسول اللہ کہا، کفر ختم. ابھی نفاق باقی ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی میرے الفاظ نہیں ہیں.
قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی میرے الفاظ نہیں ہیں۔ ایمان کے 3 ضد ہیں، تم بھی نکالو ہم بھی نکالیں، آؤ بھائی بنیں۔ کیا بات ہے، لا الہ الا اللہ کا شرک ختم ہو گیا، محمد رسول اللہ کہا کفر ختم ہو گیا، نفاق منحوس باقی ہے۔ جب تک نہ نکالو گے خدا کی نظر میں مسلمان نہیں، کیونکہ ایمان رہتا ہے دل میں، ایمان رہتا ہے دل میں۔ آؤ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کون کہتے ہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھیں۔ سورۃ المنافقون کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ میرے حبیب جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شاہدی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، میں اللہ بھی کہتا ہوں کہ تو رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن میرے حبیب یہ منافق جھوٹے، یا اللہ جھوٹے کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اب جھوٹے کیوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جھوٹے کیوں؟ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ، یقیناً تو اللہ کے رسول ہے۔ اللہ نے کہا واللہ یعلم انک لرسول، میں جانتا ہوں کہ واقعی اللہ کا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں شاہدی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹے۔ یہی سبب ہے کہ جناب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا وہ قوم کون سی ہے جو بولتی سچ ہے لیکن ہے جھوٹی؟ بولتی سچ ہے لیکن ہے جھوٹی، آپ نے فرمایا منافق۔ کیا کہنے کیوں؟ قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ میرے حبیب اسی لیے کہ ابھی تک ان کے دل میں ایمان نہیں آیا، ایک ضد باقی ہے، ایمان رہتا ہے دل میں، دل میں۔ اسی لیے بنص قرآن قبلے 2 ہیں، قبلے 2۔ آپ حیران ہو جائیں گے